بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وافضل الصلوات واتم التسلیمات علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز و مکرم حاضرین و ناظرین و سامعین، امام محمد الغزالی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان افروز رسالہ ایھا الولد کے دروس کے 5ویں حلقے میں آج مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ رسالہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے والا، عمل کی طرف راغب کرنے والا اور غفلت کی نیند سے انسان کو بیدار کرنے والا رسالہ ہے۔ اسے بار بار پڑھا جانا چاہیے، بار بار سنا جانا چاہیے، بار بار اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ ہم غافلین میں سے نکل کر ذاکرین میں شامل ہو سکیں، اللہ رب العالمین کا خوف، اس کی خشیت اپنے دلوں میں پیدا کر سکیں، اور اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے جو علم عطا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی توفیق سے عمل کی طرف بھی قدم بڑھا سکیں۔ آج کے حلقہ کو حضرت سیدنا سفیان الثوری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے شروع کر رہے ہیں: ان اللہ تبارک و تعالی خلق ریحا تہب بالاسحار۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسی ہوا پیدا فرمائی ہے، اس کی تخلیق فرمائی ہے کہ جو سحری کے وقت چلتی ہے۔ تحمل الاذکار والاستغفار الی الملک الجبار۔ اور جیسے ہوا چلتی ہے جب تو وہ تنکوں کو اڑاتی ہے، پتوں کو اڑاتی ہے، تو یہ ایک خاص قسم کی ہوا ہے، ایک رحمت والی ہوا ہے، کرم والی اور مہربانی والی ہوا ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، کہ جو بندوں کے ذکر و اذکار کو اور بندوں کے استغفار کو اپنے کندھوں پہ، اپنے دوش پہ اٹھا کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ تک لے جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں: اذا کان اول اللیل ینادی مناد من تحت العرش الا لیقم العابدون، کہ جب رات کا آغاز ہوتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ لی جاتی ہے، تو عرش کے نیچے سے، عرش الہی کے نیچے سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ جو اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، اعلیٰ درجے کے عبادت گزار بندے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو پھر کچھ لوگ اللہ کے ایسے ہیں بندے کہ جو اسی وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، فَيَقُومُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ، ان کی ساری رات ہی قیام میں، رکوع میں، سجود میں اور استغفار میں گزرتی ہے۔ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ فِي شَطْرِ اللَّيْلِ، پھر جب کچھ حصہ رات کا گزر جاتا ہے یا آدھا حصہ، تو پھر ایک ندا دینے والا پکارتا ہے: أَلَا لِيَقُمِ الْقَانِتُونَ، اللہ کو یاد کرنے والے، اس کے آگے جھکنے والے کھڑے ہو جائیں۔ تو پھر دوسرے درجے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، فَيَقُومُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ، یہ بھی قیام کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ جب فجر کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک ندا کرنے والا ندا دیتا ہے: أَلَا لِيَقُمِ الْغَافِلُونَ، اب جو غافل رہ گئے، جنہوں نے ساری رات بھی نہ گزاری عبادت میں، جنہوں نے آدھی رات بھی نہ گزاری، جو کچھ حصہ بھی نہ گزار سکے، اب تو وہ کھڑے ہو جائیں۔ فَيَقُومُونَ مِن فُرُوشِهِمْ كَالْمَوْتَى نُشِرُوا مِن قُبُورِهِمْ، تو تب وہ اپنے بستروں سے اس طرح اٹھتے ہیں جیسے کہ مردے اپنی قبروں سے نکل رہے ہوں۔ یہ معیار ہے جو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ سے امام غزالی نے نقل فرمایا کہ صرف علم نہ ہو، علم کے ساتھ ساتھ رات کو اٹھ کے اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، اس کی بارگاہ میں حاضری ہو، نوافل کی کثرت ہو، استغفار ہو، تو پھر اس علم کو اللہ رب العالمین
اپنے انوار و تجلیات سے منور فرماتا ہے، اور پھر وہ علم نافع بنتا ہے۔ اور آپ یہاں اس بات پہ بھی غور فرمائیے کہ جو فجر کے وقت اٹھ رہے ہیں انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ غافلون ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک، جو اس سے بھی محروم ہیں تو وہ کتنی بڑی محرومی کا شکار ہیں، اور وہ پھر کس درجے میں شمار کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عابد بندوں میں، ذاکر بندوں میں، قانت بندوں میں شامل فرمائے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد پھر مخاطب کرتے ہوئے طلباء کو فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم کی جو وصیتیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنیّ، اے میرے پیارے بیٹے، لا یکونن الدیک اکیس منک، ایسا نہ ہو کہ مرغا بھی تجھ سے زیادہ سمجھدار ہو جائے، تجھ سے زیادہ عقل مند ہو جائے، کہ ینادی بالاسحار وانت نائم، کہ وہ تو سحری کے وقت اٹھ کے بانگ دے کے آواز بلند کر کے جو اللہ نے اس کو انداز دیا ہے اس انداز میں وہ اللہ کو یاد کر رہا ہو، اور تو سویا پڑا ہو، تو خواب غفلت میں ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جانور ہو کر تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، تجھ سے زیادہ عقل مند ہے، تجھ سے زیادہ بیداری اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہن والی اور دل والی عطا فرمائی ہے۔ اسی پہ امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت شعر لکھے ہیں، اور ان کا مفہوم یہ ہے کہ رات کے ایک حصے میں میں نے کبوتری کو دیکھا کہ وہ بول رہی تھی ایک شاخ پر، ایک ٹہنی پر، اور میں سویا ہوا تھا، تو اس نے، کبوتری نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تو جو کہتا ہے نا کہ میں اللہ کا عاشق ہوں، اللہ کا محب ہوں، تو مجھے بیت اللہ کی قسم کہ تو اس دعوے میں جھوٹا ہے، اس لیے کہ اگر تو سچا ہوتا تو دیکھ کہ میں کبوتری ہو کے جاگ رہی ہوں اور اپنے رب کا ذکر کر رہی ہوں، تو بھی جاگ رہا ہوتا اور تو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر میں مشغول ہوتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، بیٹا، علم کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، ان تعلم الطاعۃ والعبادۃ ما ہی۔ علم کا خلاصہ یہ ہے کہ تجھے یہ پتہ چل جائے کہ طاعت کیا چیز ہے، اور تجھے یہ پتہ چل جائے کہ عبادت کیا چیز ہے۔ اطاعت الہی اور عبادت الہی، اس کی پہچان کر لینا یہی علم ہے۔ یعنی بار بار وہ اس پہ زور دے رہے ہیں کہ چیزیں رٹ لینا علم نہیں ہے، کتابوں کا ماہر بن جانا علم نہیں ہے، اچھی باتیں ذہن میں یاد کر لینا، میموری کا اچھا ہونا، یہ علم نہیں ہے۔ علم اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کو طاعت و عبادت کا مفہوم سمجھ آ جائے۔ تو وہ امام غزالی سمجھا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں، اعلم ان الطاعت والعبادت متابعۃ الشارع فی الاوامر والنواہی بالقول والفعل، کہ طاعت اور عبادت یہ ہے کہ تو اوامر و نواہی میں جو شارع نے حکم دیے ہیں اور جن کاموں سے شارع نے منع کیا ہے، اللہ جل شانہ نے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دونوں طرح کی چیزوں میں تم ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، شارع علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ کس طرح؟ قول میں بھی اور فعل میں بھی، یعنی تم بولو تو وہ بولو جسے بولنا انہیں پسند ہو، تم کرو تو وہ کرو جسے کرنا انہیں پسند ہو، جس کام کا انہوں نے حکم دے دیا وہ کبھی چھوٹے نہیں، اور جس کام سے انہوں نے منع کر دیا تم اس کے قریب بھی جاتے ہوئے نظر نہ آؤ۔ اسی کی مزید تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کل ما تقول وتفعل وتترک یکون باقتداء الشرع، کہ طاعت اور عبادت کی فلسفی یہ ہے کہ جو بھی تو کہے وہ شریعت کی اقتداء میں ہو، جو تو کرے وہ شریعت کی اقتداء میں ہو، اور جس کو تو چھوڑے وہ بھی شریعت کی اقتداء میں ہو۔ یعنی اگر کوئی کام نہیں کر رہا تو اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ جل شانہ نے اسے نہ کرنے کا حکم دیا، کر رہا ہے تو پھر بھی اس لیے کہ اللہ نے اسے کرنے کا حکم دیا،
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں پابند کیا۔ اب اس کی بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ شارع علیہ السلام کی، حضور علیہ السلام کی اقتداء اور آپ کو فالو کرنا، آپ کی پیروی کرنا، اس کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اور اگر کوئی کام جتنا بھی اچھا کیوں نہ نظر آ رہا ہو، اگر اس میں حضور کی اقتداء نہیں ہے تو پھر وہ کام کس کھاتے میں جائے گا؟ فرماتے ہیں کما لو صمت یوم العید وایام التشریق تکون عاصیہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ تم غور کرو کہ روزہ عبادت ہے اور بڑی اعلیٰ ترین عبادت ہے، لیکن اگر تم عید کے دن روزہ رکھ لو یا 11، 12، 13 ذی الحج کو روزہ رکھ لو ایام تشریق میں تو تم گناہ گار ہوگے۔ حالانکہ روزہ تو عبادت تھا، تو یہ روزہ گناہ کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ اس روزے میں اقتداء نبی نہیں ہے، اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ہے۔ ہے تو عبادت، لیکن اس دن میں روزہ رکھنے سے حضور نے منع فرما دیا، تو اس دن روزہ رکھنا بجائے عبادت کے عصیان اور نافرمانی بن گیا۔ یا فرماتے ہیں کہ او صلیت فی ثوب مغصوب وَإِن كَانَتْ صُورَةَ عِبَادَةٍ تَأْثَمْ، کسی سے کپڑے چھین کر وہ کپڑے پہن کے تم نماز پڑھ رہے ہو، کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے وہاں تم نمازیں پڑھ رہے ہو، تو بظاہر تو وہ نماز عبادت ہے، لیکن تم گناہ گار ہو رہے ہو۔ کیوں کہ تم نے اس عبادت کو اس طریقے سے ادا نہیں کیا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ علم اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ انسان کو اطاعت اور عبادت سمجھ آ جائے، اور اطاعت اور عبادت ایک لفظ میں کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام غزالی فرماتے ہیں بیٹا ینبغی لک ان یکون قولک وفعلک موافقا للشرع، کہ چاہیے کہ تیرا قول بھی شریعت کے موافق ہو، تیرا فعل بھی، جو تو بولے وہ بھی شریعت کے مطابق، جو تو کرے وہ بھی شریعت کے مطابق۔ اذ العلم والعمل بالاقتداء الشرع ضلالہ، اس لیے کہ علم جتنا بھی جمع کر لو، جتنے بھی عمل کما لو، اگر وہ شریعت کی پیروی کر کے نہیں کیے گئے تو وہ گمراہی ہی گمراہی، ان میں کچھ بھی نہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں، کوئی ان کی ویلیو نہیں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں۔ وَيَنبَغِي لَكَ أَلَّا تَغْتَرَّ بِالشَّطْحِ وَطَامَّاتِ الصُّوفِيَّةِ، بہت بڑے فتنے کی طرف امام غزالی نے اشارہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ ضروری ہے کہ تمہارا ہر قول و فعل شریعت کے مطابق ہو، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ تو نام نہاد صوفیوں کی طرح، بناوٹی صوفیوں کی طرح دعوے نہ کرتا پھرے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور لاف زنی نہ کرتا رہے، بڑکے نہ مارتا رہے، ڈینگے نہ مارتا رہے۔ اگر کوئی اللہ نے توفیق دے دی ہے نیک عمل کی تو اسے توفیق الہی سمجھے، اسے اپنا کارنامہ تصور نہ کرے۔ لِأَنَّ سُلُوكَ هَذَا الطَّرِيقِ يَكُونُ بِالْمُجَاهَدَةِ وَقَطْعِ شَهْوَةِ النَّفْسِ وَقَتْلِ هَوَاهَا بِسَيْفِ الرِّيَاضَةِ، اس لیے کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ سلوک اور تصوف وہ دعووں کا اور طامات کا نام نہیں ہے، وہ ڈینگے مارنے کا نام نہیں ہے کہ میں اب اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں، میں اب اس رتبے پہ فائز ہو گیا ہوں، میرا اب یہ مقام ہے۔ فرماتے ہیں اس رستے پہ چلنا اور تصوف کے رستے کا مسافر بننا، وہ اصل میں کیا چیز ہے اور کیسے ہوگا؟ مجاہدہ کے ساتھ، اپنے آپ سے لڑائی، اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا اور نفس کی شہوتوں کو اور خواہشات کو کاٹ کے رکھ دینا، اور اس کی حرص اور لالچ کو مجاہدے کی تلوار کے ساتھ قتل کر دینا۔ یہ ہے سلوک اور یہ ہے تصوف جو صحابہ اکرام، تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ اللِّسَانَ الْمُطْلَقَ وَالْقَلْبَ الْمُطْبَقَ الْمَمْلُوءَ بِالْغَفْلَةِ وَالشَّهْوَةِ علامت الشقاوہ، بہت عمدہ اور بڑی ہی قیمتی نصیحت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ زبان
جو پہرے میں نہیں، کھلی چھوٹی پھرتی ہے، جو جی میں آتا ہے وہ زبان سے کہہ دیتا ہے بندہ۔ ایک ایسی زبان جو بے قید زبان ہے، جس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی۔ والقلب المطبق، اور وہ دل جو غفلت اور حرص و ہوس سے اور شہوت سے بھرا پڑا ہے۔ علامت الشقاوہ، یہ بدبختی کی علامتیں۔ جس بندے کو اپنی زبان پہ قابو نہیں اور جس کے دل میں دنیا کی محبت، دنیا کے مال و دولت کی محبت بھری ہوئی ہے، تو اس بندے کو گویا پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ دو چیزیں ہی بتا رہی ہیں کہ وہ بدبختی اور بد نصیبی کا شکار ہے، وہ محروم ہے رحمت الہی سے۔ فَإِذَا لَمْ تَقْتُلِ النَّفْسَ بِصِدْقِ الْمُجَاهَدَةِ فَلَنْ يَحْيَا قَلْبُكَ بِأَنْوَارِ الْمَعْرِفَةِ، جب تک تم اپنی ان خواہشات نفسانی کو مجاہدے اور سچے مجاہدے سے قتل نہیں کرو گے۔ مجاہدہ کا معنی ہے اپنے آپ کے ساتھ زور آزمائی کرنا، کہ آپ کا دل چاہے گا کہ نماز نہ پڑھو لیکن آپ نماز پڑھیں، آپ کا دل چاہے گا کہ میں محنت نہ کروں لیکن آپ علم دین کے لیے محنت کریں، آپ کا دل چاہے گا کہ میں جی بھر کے سو لوں لیکن آپ مناسب سوئیں اور پھر اٹھ کے اپنا کام کریں، اپنا سبق یاد کریں، مطالعہ کریں، ذکر الہی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ یہ ہے صدق مجاہدہ۔ تو اس کے ساتھ جب تک آپ نفس کو اور خواہشات نفس کو قتل نہیں کریں گے، امام غزالی فرماتے ہیں آپ کا دل اللہ کی معرفت کے انوار سے زندہ نہیں ہوگا۔ معرفت الہی کا نور اسی کو نصیب ہوگا کہ جو عبادت اور مجاہدہ کی تلوار سے اپنی خواہشات کو قتل کر دے گا، ان کا قلع قمع کرے گا۔ اللہ جل شانہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مزار اقدس پر اپنی انگنت رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے بیان کیے ہوئے ان قیمتی نکات کو نہ صرف سننے کی بلکہ سن کر دل و دماغ میں بٹھانے اور ان پر تا زندگی عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔